السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 172 اور 173 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ اگر آپ کو آیتوں میں سمجھنے میں مشکل ہو تو تھوڑا تھوڑا پڑھے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله۔ وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سکون سے ٹھہر کر پڑھے آیتوں کو۔ لن يستنكف المسیح، ہرگز نہیں آر سمجھیں گے، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہرگز آر نہیں سمجھیں گے، ان یکون کہ وہ ہو، عبدن بندہ، للہ اللہ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور یہ بات وہ آر نہیں سمجھیں گے اس بات کے کہ وہ ہو اللہ کے بندے۔ وللملائکۃ اور فرشتے، ملائکۃ المقربون جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی آر نہیں سمجھتے، فرشتے آر نہیں سمجھتے، اور مقربون یعنی مقرب فرشتے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام اور جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے بھی کیا ہے، اللہ کے بندے ہونے کو آر نہیں سمجھتے۔ یہ بات آیتوں کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور وہ آر نہیں سمجھتے، عبادتی ہی اس کی عبادت کو یعنی اللہ کی عبادت کو کرنے کے لیے وہ آر نہیں سمجھتے۔ وَيَسْتَكْبِرْ، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ، پھر عنقریب
وہ جمع کیے جائیں گے، الہی اسی کی طرف، جمیعہ سب کے سب۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، فرشتوں کو بھی اور نبیوں کو بھی، رسولوں کو بھی اور انسانوں کو، ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے میدان میں جمع کریں گے، جہاں پر آج زمین لپیٹی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن اسے کھول دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں سب کو جمع کریں گے۔ وہاں پر نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی جھاڑ ہوگا، کوئی بھی سہارا لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا۔ تو وہاں پر سب کے سب کو عنقریب جمع کریں گے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو، فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو پس پورا دیں گے انہیں، اجورہم، ان کا اجر پورا دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دیں گے انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے زیادہ دیں گے، اس کا مطلب کم نہیں کریں گے بلکہ اپنے طرف سے زیادہ دیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، پس ان میں سے جو کیا ہے آر سمجھے، وَاسْتَكْبَرُوا، تنکفو یعنی آر سمجھے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرے، فَيُعَذِّبُهُمْ، پس وہ عذاب دے گا انہیں، عذاباً علیما، دردناک عذاب دے گا انہیں۔ جو آر سمجھتے ہیں، عبادت کو، نمازوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آر سمجھتے ہیں، اور تکبر کرتے ہیں تو انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس کو کہتے ہیں جو عذاب دیتے ہیں، یعنی کسی کو جلایا جائے گا، وہ پورا جل جائے گا تو پھر وہ جیسے کا ویسا ہو جائے گا، پھر جلایا جائے گا۔ اسی طرح عذاب پر عذاب دیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پائے گا، لہم ان کے لیے، یعنی اور نہیں وہ پائے گا، لہم ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی ولی یعنی دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار پائے گا۔ قیامت کے دن کوئی دوست نہیں رہے گا اور کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا، وہاں پر تو صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں اختیار دے دیے ہیں، کیا دے دیے ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور کلام پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، مال ہو تو حج کرو، اور روزہ رکھو، رمضان کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر نہیں کیے تو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم صالحین میں گنے جائیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور استطاعت ہے تو حج کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، تو ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نعمتیں زیادہ بھی دیں گے۔ لیکن جو نہیں کر رہے ہیں اس کو اللہ دردناک عذاب دیں گے۔ یہاں پر یہ آیت میں یہی بتا رہے ہیں۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔